نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض صدق الله العظيم۔ اس وقت ہم نے جو مسئلہ پڑھنا ہے اس کا نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین۔ یہ عنوان کتنا اہم ہے کہ جب بندہ کسی محلے میں ہو، کسی مسجد میں امام ہو، یا کہیں اسٹیج پر ہو، یا کہیں ایسی جگہ ہو جہاں پر انسان کے اوپر مسلسل اعتراضات ہوتے رہتے ہوں، تو پھر اس وقت ہمارے بہت سے حضرات پریشان ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک طبقہ ہے اہل حدیث، اس کا دوسرا نام ہے غیر مقلدین۔ غیر مقلدین اور نام نہاد اہل حدیث حضرات کا عموماً ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور جب بھی کسی قسم کا سوال کرنا ہو تو وہ سامنے سب سے پہلے جو کتاب رکھتے ہیں وہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 6 لاکھ احادیث کا انتخاب ہے، اور اس میں مکمل روایات 9082 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف مختصر سا، اور اس کتاب کا مختصر سا تعارف میں آگے کروں گا۔ اس سے پہلے اہل باطل کی ایک عادت ہے، وہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، دوسری طرف عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے قرآن مجید میں کہہ دیا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودیوں کے ہیں اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ایک سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنا نام بچانے کے لیے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سہارا بنایا۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات، ان کا بھی بالکل یہی رویہ ہے۔ اگر کوئی شخصیات میں سے کسی کا نام آ جائے اور اس کے بارے میں تعریف ہو تو وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا طبقہ آ جائے جس طبقے کے بارے میں تعریف کی جائے تو وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اور جب اس کے بارے میں مذمت آ جائے تو پھر اہل باطل ہمیشہ اس کو منسوب ہماری طرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب تھا، زبیر علی زئی نے مسیلمہ کذاب کو حنفیوں کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ مسیلمہ کذاب حنفی تھا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کسی کے ساتھ حنفی لفظ آ جائے تو پھر یہی اہل حدیث ہیں، پھر ان صحابہ اکرام کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے فائل میں موجود ہے، ابو سالم الحنفی الاصابہ فی تمییز الصحابہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں ابو سالم کے ساتھ الحنفی لکھا ہے۔ اسی طرح ابو منفع الحنفی، اسامہ الحنفی،
ثمامہ بن اسال الحنفی، بکر بن حبیب الحنفی۔ یہ راوی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اب ان کے ساتھ جب حنفی کا لفظ آتا ہے تو غیر مقلدین یہاں سے پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کسی برے شخص کے ساتھ حنفی کا نام آ جائے تو پھر اس کی نسبت ہماری طرف کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو مسلمہ کذاب حنفی تھا، مسلمہ کذاب حنفی تھا۔ یہ حنفیوں اور ان حنفیوں کا تعلق مسلمہ کذاب سے ہے۔ اسی طرح احادیث میں آپ کو اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کا لفظ کتب احادیث میں آپ کو ملے گا۔ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کے بارے میں تعریف بھی کی جاتی ہے، اور اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کے ساتھ ساتھ بعض اقوال وہ ہیں جنہیں مذمت کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر اہل حدیث اور اصحاب الحدیث کا نام بطور تعریف کے لایا جائے تو پھر غیر مقلدین کہتے ہیں دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف ہو رہی ہے، فلاں نے تعریف کی ہے، فلاں نے تعریف کی ہے۔ آپ حضرات کے شاید علم میں ہو، کچھ عرصہ قبل شیخ عبد الرحمن السدیس پاکستان جب تشریف لائے تھے، انہوں نے بیان میں اصحاب الحدیث کے لفظ استعمال کیے تھے اور اہل الحدیث کے بارے میں تعریفی کلمات کہے تھے۔ آج تک اہل حدیث حضرات ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ دیکھو شیخ سدیس ہمارا ہے، شیخ سدیس ہمارا ہے، سعودیہ والے ہمارے ہیں۔ یہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سعودیہ والے اہل حدیثوں کے ہیں یا ہمارے ہیں۔ تو خیر، ابھی کچھ عرصہ قبل جب 100 سالہ عالمی اجتماع ہوا، اس میں بھی جب امام حرم آئے، انہوں نے بھی کچھ الفاظ اہل الحدیث کے بارے میں تعریفی کلمات کہے۔ اب اہل حدیث حضرات نے نئے کلپ بنا کر اس کے ساتھ ترجمہ لکھ کر اور پھر لوگوں کو خواہ مخواہ بگاڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو خیر، اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کا نام جب بطور تعریف کے آئے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث ومعهم المحابر، کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا تو اصحاب حدیث آئیں گے، ان کے پاس دواتیں ہوں گی۔ فیقول اللہ لہم، اللہ رب العزت ان سے کہیں گے انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الی الجنہ، تم اصحاب حدیث ہو، تم سیدھا جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اب اہل حدیث حضرات نے کتاب لکھی، عبد الرحمن منیر غیر مقلد نے، حقانیت مسلک اہل حدیث کے نام سے۔ اس میں پھر لکھا کہ لقب کی ابتدا ہمیں کہاں سے ملی۔ اس لقب کی ابتدا میں اس حدیث کو اس نے مستدل بنایا اور کہا کہ دیکھو ہماری تعریف ہو رہی ہے اور یہ حدیث ہمارے بارے میں ہے، لہٰذا ہم اہل حدیث ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، یہ حدیث بالکل ہمارے اوپر فٹ ہے۔ لیکن اسی طرح جب اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کے ساتھ مذمت کے کلمات بیان کیے جاتے ہیں تو پھر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہم نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد طالب حدیث ہیں۔ طالب حدیث کا مطلب جس کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا پرانے دور میں اہل حدیث انہیں کہا جاتا تھا جنہیں ہزاروں حدیثیں یاد ہوں، اور اہل حدیث انہیں کہا جاتا تھا جو تمام حدیثوں کو مانتے تھے، اور اہل حدیث انہیں کہا جاتا تھا جو حدیثوں پر عمل کرتے تھے، اور اہل حدیث انہیں کہا جاتا تھا جو تقلید کو مانتے تھے، اور اہل حدیث انہیں کہا جاتا تھا جو بزرگوں کا ادب کرتے تھے۔ موجودہ دور کے اہل حدیث کو آپ لیں گے، نہ تو ان میں بزرگوں کا ادب ہے، نہ ہی ان میں کوئی تقلید ہے، نہ ہی قرآن اور سنت کا احترام ہے، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے اقوال کو حجت مانتے ہیں، اور نہ ہی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں، بلکہ ان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث کو صحیح کہا جائے، باقی ساری حدیثوں کو غلط کہا جائے۔ اور پہلے اہل حدیث حضرات کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی جتنا ہو سکے حدیث کو بچایا جائے، حدیث پر عمل کیا جائے۔ اور آج کے اہل حدیثوں کی یہ نشانی ہے کہ جتنا زور لگے اتنا زور لگاؤ اور حدیث کو کمزور کرنے میں خوب اپنی ہمت کرو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ تصدیق کرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں،
بعض ساتھی وہ ہوں گے جن کے سامنے نہیں آئی ہوں گی۔ تو خیر، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحدیث، کہ دنیا میں بدترین لوگ اصحاب الحدیث ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ تو ہم اہل حدیث حضرات سے کہتے ہیں دیکھیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب حدیث کے بارے میں کتنا مذمتی کلمات کہیں، تو کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہم نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ طالب حدیث۔ دوسرا قول، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کانت لی اکلب کنت ارسلها علی اصحاب الحدیث، اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں اصحاب حدیث پر چھوڑتا۔ اب امام اعمش کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کہ اس سے مراد ہم نہیں ہیں بلکہ کون ہے؟ طالب حدیث۔ اتنا آپ کو یاد ہو جائے، کم از کم آپ سامنے والے کو جواب دے سکیں یا سامنے والے کو آپ پھنسا ضرور سکیں۔ کبھی کبھی جواب دینا ہوتا ہے سمجھانے کے طرز پر، کبھی کبھی جواب دینا ہوتا ہے سامنے والے کو پھنسانے کے طرز پر۔ یہ دونوں طرز الگ الگ ہیں اور یاد رکھیں یہ دونوں لازمی ہیں۔ اس پر کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح ابی بکر ابن عیاش فرماتے ہیں اصحاب الحدیث ہم شر الخلق ہم المجان، اصحاب حدیث بدترین لوگوں میں سے ہیں اور بیوقوف لوگ ہیں۔ اب یہاں پر بھی ابو بکر ابن عیاش نے اصحاب الحدیث کے بارے میں کہا۔ اسی طرح اصحاب حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ سرق نعل ابی زید، ابو زید کی جو ہے جوتے چرا لی تھی۔ فَإِذَا فَكَانَ إِذَا جَاءَ أَصْحَابُ الشَّعْرِ، اس کے بعد جب کوئی اور لوگ آتے، شعراء آتے، ادیب آتے، تو ابو زید جو سامان پڑا ہوا ہوتا اسے بکھیر دیتے، اور جب اہل حدیث آتے تو سامان کو سمیٹ لیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابو زید کو بھی معلوم یہ ہو گیا کہ اہل حدیث دو قسم کے ہیں، ایک اہل حدیث وہ ہیں جو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اور حدیث کے طالب ہیں، اور ایک اہل حدیث وہ ہیں جو حدیث کے منکرین ہیں۔ اصحاب الحدیث جو طالب حدیث ہوتے ہیں وہ کبھی جوتوں اور مال کے چور نہیں ہوتے، اور جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ جوتوں کے بھی چور ہوتے ہیں، مال کے بھی چور ہوتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات صحیح بخاری کا سہارا تو لیتے ہیں، لیکن ان کو ساتھ ساتھ میں ان کی بے وقوفی یہ ہے، جیسا کہ ابو بکر ابن عیاش نے کہا کہ ہم المجان، وہ کون لوگ ہیں؟ بے وقوف۔ اصحاب غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا تو لیتے ہیں، لیکن جیسے حضرت استاذی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ اہل حدیث میں عقل نہیں ہوتی، عقل نہ ہونے کی بنیاد پر یہ ہم سے تو سوال کر بیٹھتے ہیں کہ صحیح بخاری سے دکھاؤ، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ سارے مسائل، سارے عقائد، ساری چیزیں صرف صحیح بخاری میں موجود نہیں۔ کچھ روایات، کچھ مسائل ایسے ہیں جو صحیح ہیں لیکن صحیح بخاری میں نہیں، صحیح بخاری کے علاوہ بھی کتب احادیث میں ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ احادیث بھی ایسی ہیں جو صرف صحیح بخاری میں نہیں، صحیح بخاری کے علاوہ بھی ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے ساری صحیح احادیث کو جمع اس کتاب میں نہیں کیا، بلکہ صحیح احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ احادیث بلکہ بہت ساری صحیح احادیث ایسی ہیں جو مجھ سے رہ گئی ہیں، اگر میں ان کو یہاں ذکر کرتا تو کتاب کیا ہو جاتی؟ لمبی ہو جاتی۔ اس کتاب کے لمبا ہونے کے ڈر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلیں صحیح احادیث تو جمع ہو جائیں، کچھ جمع ہو جائیں، باقی جو ہوں وہ پھر بات کا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احسان تو کیا، لیکن غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا ہو گئے۔ جب غیر مقلدین ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم بھی غیر مقلدین سے سوال کریں گے۔ سوال نمبر 1، نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے یا مستحب ہے؟ ان 5 چیزوں میں سے تکبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے؟ آپ ہمیں صحیح بخاری سے دکھائیں۔ سوال نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے
نفل ہے، کیا چیز ہے؟ یہ آپ ہمیں صحیح بخاری سے دکھاؤ گے۔ سوال نمبر 3، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، اب یہ بتاؤ ثنا پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں آپ صحیح بخاری سے دکھاؤ۔ اسی طرح اگر آپ مسائل لیتے جائیں، ٹیلی فون پر نکاح کا کیا حکم ہے، اگر کسی شخص کو ہسپتال میں خون کی ضرورت پڑ جائے تو آیا اس کو خون دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں آپ صحیح بخاری سے دکھاؤ۔ غیر مقلد الٹا تو لٹک سکتا ہے لیکن صحیح بخاری سے نہیں دکھا سکتا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ہر وقت دفاع نہیں ہوا کرتا، کبھی کبھی اقدام بھی ہوتا ہے۔ دفاع میں اتنا فائدے نہیں ہے جتنا اقدام میں ہے۔ کراچی میں الحمدللہ ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ جب نماز میں یا مسجد میں میرے ساتھ کوئی اہل حدیث کھڑا ہو جائے تو سلام پھیرتے ہی میں اس کے انتظار میں ہوتا ہوں۔ نماز پھیرنے کے بعد میں اس سے کہتا ہوں السلام علیکم، سلام کرتے ہی وہ جب سلام کرتا ہے تو وہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے، بات یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں دیکھیں اس مسجد میں 500 لوگوں نے نماز پڑھی ہے اور ایک میں نے آپ کو دیکھا ہے، اب مجھے یہ بتائیے یہ جو 500 نمازی ہیں 499 کی نماز ٹھیک ہے یا پھر آپ کی ٹھیک ہے، یا ان کی غلط ہے آپ کی ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ آپ مجھے بتائیں گے۔ اب وہ تھوڑا سا پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اصل میں آپ کو پھنسانا نہیں بلکہ آپ سے مسئلہ سمجھنا ہے۔ جب اس طرح کے الفاظ کہتا ہوں وہ تھوڑا سا کھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے سمجھ رہا ہے۔ جب وہ مجھے کہتا ہے نہیں آپ امام بخاری کو نہیں پڑھتے، میں نے کہا امام بخاری کون ہے؟ کہنا کہ جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا کون سی لکھی ہے؟ کہتے ہیں صحیح بخاری۔ جب اس کا سارا علم صحیح بخاری میں ختم ہو جاتا ہے پھر میں سوالات شروع کر دیتا ہوں۔ اب وہ پھر سمٹنا شروع کر دیتا ہے، مولانا صاحب میں نے جانا ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ پھر سوالات شروع ہو جاتے ہیں، آپ کس کے شاگرد ہیں؟ یہاں مسجد میں تو ہمارے بھی امام صاحب ہیں، 10 سال ہو گئے میں رفع یدین کر رہا ہوں، مجھے کبھی امام صاحب نے نہیں کہا۔ میں نے کہا امام صاحب کہیں یا نہ کہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانیں اور آپ جانیں، لیکن میں نے آپ سے مسئلہ سمجھ کر رہنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آخر میں وہ کہتے ہیں اچھا مولانا صاحب آپ اپنا رابطہ نمبر دیجئے۔ رابطہ نمبر جب دیتے ہیں تو پھر ایک مسلسل مستقل ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کم از کم فضا یہ ہو جاتی ہے کہ وہ شرم کے مارے رفع یدین کرتا ہے لیکن کسی کو خراب نہیں کرتا، الحمدللہ۔ تو خیر میں نے آپ کے سامنے سوالات رکھے، آپ بھی اہل حدیث حضرات سے سوالات کیا کریں۔ جب وہ آپ سے صحیح بخاری سے سوالات کرتے ہیں تو کم از کم ہم عالم ہونے کے ناطے اور طالب علم ہونے کے ناطے کم از کم یہ سوالات ہمیں بھی یاد ہونے چاہیے۔ آگے 3 باتیں سمجھ لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری کے بارے میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 امام بخاری کی ذات، نمبر 2 صحیح بخاری کے ابواب، اور نمبر 3 صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں وہ کس کی تائید کرتی ہیں؟ وہ ہمارے متعلق ہیں، ہماری تائید کرتی ہیں، یا پھر اہل حدیث حضرات کی تائید کرتی ہیں؟ یہ 3 باتیں ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 ذات بخاری، نمبر 2 ابواب بخاری، اور نمبر 3 احادیث بخاری۔ جب آپ سوئیں گے تو شاید آپ کو یہ مسئلہ سمجھ بھی نہ آئے اور یاد بھی نہ ہو۔ 5 منٹ میں یہ مسئلہ یاد بھی ہو سکتا ہے، 5 گھنٹوں میں بھی یہ مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے حضرت استاذی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس کے لیے زبان چاہیے، اور 5 گھنٹے کی گفتگو کو سمیٹنے کے لیے بھی گفتگو چاہیے۔ جب بندے کے پاس گفتگو بھی ہو، بندے کے پاس زبان اور سلیقہ بھی آئے تو پھر مختصر سی گفتگو کو لمبے وقت میں بھی لے جا سکتا ہے اور لمبی گفتگو کو مختصر وقت میں بھی لا سکتا ہے۔ حضرت استاذی دامت برکاتہم کا ایک بیان ہے کہ بخاری تیرا یا میرا، آپ اس کو سن لیں
تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ حضرات نے سنا بھی ہو. عوام الناس کو اگر امام بخاری کا تعارف اور غیر مقلدین سے ٹکراؤ دکھانا ہو تو پھر حضرت استادی دامت برکاتہم العالیہ کا وہ بیان سنایا جائے تو کم از کم اس کو دلائل یاد ہوں یا نہ ہوں، اس کے ذہن میں اتنا آ جاتا ہے کہ غیر مقلدین کا امام بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ساتھ کراچی سے ایک ساتھی آئے، 2 دن قبل کی بات ہے. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ کو دورے میں کیا فائدہ ہوا؟ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب اور دلائل تو یاد ہوئے یا نہیں؟ وہ ایک عام آدمی ہے. مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب دلائل یاد ہوں یا نہیں یہ الگ بات ہے، میں ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن مجھے اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ چند ایک مسائل پڑھے ہیں کہ پنج پیریوں اور مماتیوں کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ مرزائیوں اور روافض سے ملتے جلتے ہیں. اب دلائل اس کو یاد نہیں ہے، دلائل بالکل یاد نہیں ہے. ایک عام آدمی ہے، آپ اس سے سوال کریں، اگرچہ وہ گفتگو آپ کو نہ سمجھا سکے لیکن اس کے ذہن میں اتنا بیٹھ جانا، یہ بھی یاد رکھیں بہت بڑی بات ہے. حضرت استادی فرمایا کرتے ہیں دلائل یاد ہوں یا نہ ہوں، یہ بندہ کبھی بھی زندگی بھر اس کا خاندان، اس کا گھر، اس کا قبیلہ کبھی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ باتیں ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہیں. تو خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. یہ بات خود کتب میں بھی موجود ہے اور غیر مقلدین نے بھی خود اس بات کا اعتراف کیا ہے. علامہ تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 771 ہجری، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کا تذکرہ کیا طبقات الشافعیہ کے نام سے. اس میں جو 50واں نمبر ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. نمبر 2، علامہ ابن قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات لابن قاضی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے کیا ہے. فائل میں حوالے جات موجود ہیں، وقت مختصر ہے، میں نے آپ کو حوالے جات یاد نہیں کروانے، بات سمجھانی ہے. بات سمجھ آ جائے، دلائل اور حوالے جات یاد کرنا یہ آپ کا کام ہے. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانصاف میں علامہ تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. اسی طرح غیر مقلدین کے گھر سے اگر حوالہ لینا ہو، غیر مقلدین کے 5 بڑوں میں 5 بڑے شمار کیے جاتے ہیں. نمبر 1 نواب صدیق حسن خان، نمبر 2 نذیر حسین دہلوی، نمبر 3 محمد حسین بٹالوی، نمبر 4 ثناء اللہ امرتسری اور نمبر 5 علامہ وحید الزمان. یاد رکھیں، ہم سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے. ہمارے بعض حضرات وہ ہیں جنہیں کتاب دیکھتے ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتاب کس بندے کی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے. وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن الحمدللہ جو عالم اور فاضل مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں 1 سال لگائے، اس کو اور فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے. کتاب دیکھتے ہی، مصنف اور کتب کی فہرست دیکھتے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کس پائے کا ہے اور یہ بندہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. الحمدللہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. کارگزاریاں تو بہت ساری ہیں، میں پھر کہتا ہوں انشاءاللہ وقت ملا تو پھر کارگزاریاں سنائیں گے. ایک ہمارے ساتھی تھے غالباً ثوابی کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20 رکعت تراویح پر حدیث ذکر کی ہے. ہمارے علاقے میں اہل حدیث حضرات نے مجھ سے چیلنج کیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ دیکھو آپ مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہو، اس پر آپ نے صحیح بخاری سے حوالہ دکھانا ہے. انہوں نے مجھے میسج کیا، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ساتھ میں کچھ علماء اور فضلاء بھی بیٹھے تھے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ متخصص ہیں یا عالم ہیں، فاضل ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بخاری میں کتاب الصلاۃ پڑھا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا کہ اچھا آپ نے 20 رکعت تراویح پر حدیث دیکھی ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ میں دورے میں نہیں ہوں. میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ سادسہ یا خامسہ میں ہوگا. میں نے کہا کہ پھر آپ کون سے درجے میں؟
کہنے لگے کہ میں تخصص فی الحدیث میں ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کی فراغت میرے ساتھ ہوئی ہے، میرے اور آپ کے سن میں؟ کہنے لگے نہیں، میری فراغت کو 3 سال ہو گئے، میں نے تخصص فی الافتاء بھی کیا ہے اور ابھی میں تخصص فی الحدیث میں ہوں۔ میں نے کہا 20 رکعت تراویح پر حدیث چاہیے، ایک آدمی سوال کر رہا ہے۔ مجھے اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ دیکھیں اس پر فتح الملہم میں بہت اچھی خاصی بحث ہے، اس پر فلاں کتاب میں شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی خاصی اور لمبی تفصیل کی ہے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو بہت مفید ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ عام آدمی کو سمجھانا ہے، یہ کتب سے واقف نہیں، اس کو خالصتاً صاف صاف الفاظ میں حدیث چاہیے۔ کہنے لگے کہ یہ تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں نے کہا جب سرگودا کے علوم بولتے ہیں تو پھر اس کے لیے وقت نہیں چاہیے ہوتا۔ تو خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نواب صدیق حسن خان کے بڑے، نواب صدیق حسن خان غیر مقلدین کے بڑوں نے الحتہ فی ذکر الصحاح الستہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد لکھا ہے۔ اسی طرح محمد حسین بٹالوی غیر مقلدوں کے عالم اور بڑے نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد لکھا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ امام بخاری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہوئے، لیکن دوسری طرف جب آپ غیر مقلدین کے حوالے جات دیکھیں گے تو غیر مقلدین آپ سے کہیں گے دیکھیں تقلید شرک ہے، تقلید کی بات آپ نہ کریں، تقلید سے اللہ بچائے، تقلید تو ایک پٹا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے وہ آپ کو منحرف کرنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کا حوالہ بھی دے گا، کہے گا کہ نہیں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کے معنی پٹا سے کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تقلید کے 2 معنی ہیں، ایک ہار کے بھی آتا ہے اور ایک پٹا کے بھی آتا ہے۔ جب ہم جیسے مقلدین کے لیے ہو تو معنی ہار والا لیا جاتا ہے، جب غیر مقلدین جیسے جانوروں کے لیے ہو تو معنی پٹے والا لیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں، لیکن اب دوسری طرف غیر مقلدین کتابیں لکھ بیٹھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد کہنے کے بعد کچھ لوگوں نے کتاب لکھی تقلید کی مخالفت کیوں۔ اس کا مصنف ہے عبداللہ ناصر رحمانی۔ اس نے لکھا ہے جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 دیکھیے سلفی تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 821، رئیس ندوی غیر مقلد نے تقلید کو شرک کہا۔ اسی طرح الکلام المتین صفحہ 61، الظفر المبین صفحہ 48، ابو الحسن سیالکوٹی نے اپنی 2 کتابوں میں تقلید کو شرک کہا ہے۔ تقلید کو شرک کہنے کے بعد پھر تاریخ اہل حدیث میں ڈاکٹر بہاؤالدین نے ایک حوالہ درج کیا۔ اس نے کہا کہ شواف اہل حدیث نہیں، شواف اہل حدیث نہیں، اور پہلے کیا کہا کہ امام بخاری کس کے مقلد ہیں، اور دوسرا فیصلہ کیا آ گیا کہ تقلید شرک ہے، اور تیسرا فیصلہ کیا آ گیا کہ شواف اہل حدیث نہیں۔ چوتھا فیصلہ ساتھ میں سنیں، انہوں نے کہا جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ سیاحت الجنان صفحہ 4 عبد القادر حصاروی نے لکھی ہے، اس میں لکھا کہ جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ اب لگاؤ فتویٰ کس پر؟ امام بخاری پر۔ آپ تھوڑے ہوشیار ہو گئے میرے خیال میں۔ اس کے بعد صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو تصنیف کرنے کی 2 وجوہات، ایک حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اس وجہ سے لکھی کہ خواب میں دیکھا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنی واقف بین یدی۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں، بیدی مروحۃ، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اذب بہا عنہ، میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کیا کر رہا ہوں؟ پنکھا جل رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض معبرین سے یہ تعبیر پوچھی، فسألت بعض المعبرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب معبرین تعبیر خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو مجھے یہی وہ چیز ہے جنہوں نے مجھے صحیح بخاری کی صحیح احادیث کو
ایک جگہ جمع کرنے کے بارے میں جو مجھے پیشن گوئی ہوئی وہ میرا یہی خواب ہے، یعنی میں نے خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ میں حضور کے جسم پر کیا کر رہا ہوں، پنکھا چل رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ وجہ بیان کر دی، لیکن دوسری طرف ایک کتاب ہے تلاش حق ارشاد اللہ امان کی، جس پر تقریض ہے غالباً مبشر ربانی کی۔ اس نے تلاش حق میں یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 656 پر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صریح کفر کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صریح کفر کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف صحیح بخاری لکھی، اس کا سبب تالیف کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت، اور دوسری طرف مبشر احمد ربانی کی تقریض اور تصدیق سے ارشاد اللہ امان کی جو کتاب ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ اب آپ بتائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غیر مقلدین کے نزدیک قرآن کے خلاف ہوا یا قرآن کے موافق ہوا؟ جی، جب قرآن کے خلاف ہوا تو کیا اس سے امام بخاری کی کتاب سے غیر مقلدین استدلال کر سکتے ہیں؟ جی، یہ حوالہ یاد رکھیں۔ تقریباً 4 سال قبل پہلے کی بات ہے، حضرت استاد محترم مولانا محمد عاطف معاویہ صاحب، حضرت استاد جی کے پاس 2 شخص آئے، ایک شخص حنفی تھا اور ایک غیر مقلد تھا جو نیا غیر مقلد ہو رہا تھا۔ استاد جی مولانا عاطف معاویہ صاحب کے سامنے جب وہ آئے تو حنفی نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب، یہ شخص ہے، یہ ابھی نیا اہل حدیث ہو رہا ہے۔ استاد جی نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو بات ہوگی امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے ہوگی۔ استاد جی نے فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بات تو صحیح بخاری پر ہوگی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ صحیح بخاری بالکل ٹھیک کتاب ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر ساتھ میں استاد جی نے فرمایا کہ تلاش حق کتاب جس پر تصدیق ہے مبشر ربانی کی، وہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ استاد جی نے فرمایا چلیں، اس نے کتاب لکھی ہے تلاش حق۔ استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے یہی حوالہ پیش کیا تو اس بندے نے کہا کہ مولانا میں اس کتاب پر بھی لعنت بیچتا ہوں اور اس فرقے پر بھی لعنت بیچتا ہوں جنہوں نے سہارا امام بخاری کا لیا ہوا ہے، اور حالانکہ امام بخاری پر فتویٰ کس کا دیا ہے؟ ان کے اصول ہے نا، ہمارے اصول تو نہیں ہے۔ اصول انہی کے، جسے آپ کہہ دیں جوتا بھی انہی کا اور سر بھی انہی کا۔ تو بات تو بہت آسان ہے، ہم اپنے گھر سے تو نہیں حوالے پیش کر دیں، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جرم بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سبب تالیف سمجھ آ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے بھی تھے اور ایک دن میں ایک قرآن مجید مکمل ختم کرنے کے قائل بھی تھے، لیکن دوسری طرف غیر مقلد مولوی یونس لکھتے ہیں ایک رات میں سارا قرآن ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے، دستور المتقی صفحہ 114۔ اب امام بخاری کون ہوئے؟ بتائیں گے آپ؟ میں نے نہیں بتانا آپ نے۔ امام بخاری کون ہوئے؟ بدعتی۔ آگے آ جائیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے متعلق کتنی باتیں ہوں گی؟ 3۔ نمبر 1 امام بخاری کی ذات، امام بخاری کی ذات ہو گئی۔ اب آ جائیں صحیح بخاری کے جو ابواب ہیں ان پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں ابواب ذکر کیے ہیں۔ ابواب تو کئی سارے ہیں جن کی غیر مقلدین مخالفت کرتے ہیں۔ جب گفتگو ہوتی ہے ہم امام بخاری کا باب پیش کرتے ہیں تو غیر مقلدین حدیث کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو غیر مقلدین کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ باب کی طرف۔ یہ اصول ہے ان کا۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں، ترک قرات خلف الامام، جب اس مسئلے پر ہماری بحث ہوتی ہے تو غیر مقلدین روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں تو امام کے پیچھے قرات کرنے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ آپ کا اور ہمارا اختلاف کس میں ہے؟
مقتدی کی حالت میں کہ جب مقتدی امام کے پیچھے ہو، مقتدی نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اختلاف اس میں ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات نے شاید یہ مسئلہ پڑھ بھی لیا ہو، لیکن غیر مقلدین حضرات اس وقت کہتے ہیں دیکھو کیا ہوا، امام بخاری نے اگر صحیح بخاری کی حدیث ایسی لائی ہے کہ جس میں مقتدی کی بات نہیں ہے، امام بخاری کا باب دیکھ لو، امام بخاری نے تو وہاں مقتدی کی صراحت کی ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، کہتے ہیں امام بخاری نے تو باب ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، جب مسئلہ آتا ہے آمین بالسر کا، تو اہل حدیث حضرات ایک روایت پیش کرتے ہیں، وہ روایت یہ ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب حضور علیہ السلام ولا الضالین کہ امام ولا الضالین کہے تو پھر آپ کیا کہو؟ فقولوا آمین، آپ نے آمین کہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کا اور ہمارا اختلاف آمین کہنے نہ کہنے میں نہیں ہے، بلکہ آمین آہستہ اور زور سے کہنے میں، آمین بالجہر اور آمین بالسر کے کہنے میں ہے۔ آپ کا ہمارا اختلاف آمین کے کہنے نہ کہنے میں نہیں ہے۔ آپ نے روایت وہ پیش کی جس میں امام بخاری نے تو آمین بالجہر کا ذکر ہی نہیں کیا، تو پھر کہتے ہیں امام بخاری نے اگر حدیث میں ذکر نہیں کیا تو کیا ہوا؟ امام بخاری نے باب تو باندھا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں آؤ لائن میں لگو، پھر ہم بھی آپ کے سامنے باب پیش کرتے ہیں۔ باب نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا فقہ پر کہ فقہ اور حدیث یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص سے بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین میں کیا عطا کرتے ہیں؟ فقہ۔ اور فقہ کی تعریف کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع سے ثابت ہونے والے مسائل کا کیا نام ہے؟ فقہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اگر امام بخاری کے نزدیک احادیث اور قرآن اور فقہ، حدیث اور فقہ یہ الگ الگ ہوتی تو امام بخاری کبھی ایک جگہ ذکر، امام بخاری کبھی اس باب کا تذکرہ نہ کرتے۔ آگے حوالہ جات تو بہت سے موجود ہیں، لیکن غیر مقلدین نے حد کر دی حوالے میں۔ اکرم نسیم ججہ غیر مقلد لکھتا ہے تفہیم سنت صفحہ 461، فقہ حدیث کا پھل نہیں بلکہ بے غیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے۔ اب اختلاف ہم سے ہوا یا امام بخاری سے؟ جی، باب نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، کہ جب کوئی فن ایسا ہو کہ ان کو عوام کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، عوام اس کو سمجھ نہ سکتی ہو، تو پھر آپ اس فن کو عام نہ کریں۔ لیکن غیر تصوف کے بارے میں جیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں تصوف کی بات سمجھنا ہر کسی کا فن نہیں بلکہ یہ اہل تصوف ہی کا فن ہے، اور جو خانقاہ سے منسلک ہو اس کا کام ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حق میں باب باندھا باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، کہ آپ ہر قوم کے آگے کسی خاص فن کو بیان نہ کریں جو اس کو نہ سمجھ سکتے ہوں۔ لیکن غیر مقلدین ہم پر کہتے ہیں دیکھو یہ اپنی باتوں کو، اپنے علوم کو چھپائے پھرتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے باب باندھا باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، جب لوگ کئی ہوں، قاری بھی ہو، حافظ بھی ہو، جب عالم بھی کھڑا ہو تو پھر امامت کا حق کس کو دینا چاہیے؟ عالم کو۔ لیکن اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں؟ کس کو دینا چاہیے؟ قاری کو دینا چاہیے۔ اسی طرح امام بخاری نے باب باندھا باب من اجازت طلاق الثلاث، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تین ہی ہو جائیں گی۔ لیکن غیر مقلدین حضرات نے صرف ہماری احناف کی مخالفت نہیں کی بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفت بھی ساتھ کر بیٹھے۔ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب الروضۃ الندیہ میں 3 طلاق کے متعلق 4 اقوال لکھے، اس میں چوتھا قول یہ لکھا الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیۃ، یاد رکھو کہ چوتھا قول یہ ہے کہ 3 طلاقیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، 3 طلاق 3 نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیخ الاسلام ان کے ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 215، ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک طلاق رجی کا حکم رکھتی ہے۔ اب دیکھیں ان کی مخالفت امام بخاری سے ہوئی۔ اسی طرح امام بخاری نے باب باندھا باب الاخذ بالیدین، اگر بندہ کسی سے مصافحہ کرے تو کتنے ہاتھ سے کرے؟
دو ہاتھ سے امام بخاری نے باب باندھا، لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں یہاں آپ حدیث دیکھو، حدیث میں تشہد کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات کی بات ہے کہ حدیث میں ذکر کس کس چیز کا ہے، لیکن امام بخاری کے باب کو دیکھو، امام بخاری نے باب باندھا، باب الاخذ بالیدین۔ اسی طرح ہم جو اصطلاحات فقہ میں استعمال کرتے ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل، مکروہ، غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو خرافات کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل کے عنوان سے باب باندھے ہیں، جیسے باب فرض الجمعہ لقول اللہ تعالی وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں فرض الجمعہ کہہ کر فرض کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، یہاں پر واجب کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح امام بخاری نے باب وجوب الصفا والمروہ، یہاں پر بھی وجوب کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح باب سنت الجلوس فی التشہد، یہاں اس باب میں سنت کا ذکر کیا۔ اسی طرح باب ما یستحب ان یغسل وطرا، یہاں پر مستحب کا ذکر کیا۔ اسی طرح باب صلاۃ النوافل جماع، یہاں پر نفل کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح باب ما یکرہ من النیاحۃ علی المیت، یہاں پر مکروہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب آپ بتاؤ یہ اصطلاحات خرافات ہیں یا خود امام بخاری کی ہیں؟ جی اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث کو دیکھیں۔ احادیث تو کئی ساری ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی اگر کوئی اپنی بیوی کو چھو لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ امام بخاری نے روایت لائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دور میں حجرے بہت چھوٹے ہوتے تھے، میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام جب رات کو نماز پڑھتے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے تھے، میرے پاؤں حضور علیہ السلام کے قبلے کی جانب ہوتے تھے، حضور جب ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، جب حضور قیام کی حالت میں جاتے میں اپنے پاؤں کھول دیتی۔ اب آپ بتائیں حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مس کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، لیکن وضو کرنے نہیں جاتے تھے، جبکہ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھو لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس مسئلے میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ لے لیں کہ اگر گرمیاں شدید ہوں، ظہر کی نماز کو کس وقت پڑھنا چاہیے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ فان شدت الحر من فیح جہنم، کہ جب گرمی شدید ہو تو پھر نماز کو کب پڑھو؟ ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ کیوں کہ یہ جو تپش ہے یہ تپش جہنم کی آگ میں سے ہے، تو آپ جب گرمیوں میں نماز پڑھیں تو پھر آپ نماز کس وقت پڑھیں؟ ٹھنڈے وقت میں پڑھیں۔ لیکن غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ ہر حالت میں نماز کب پڑھنی چاہیے؟ اول وقت میں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2، فوت شدہ نمازوں کی قضا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں فوت شدہ نماز اگر کسی شخص سے نماز رہ جائے تو اس کی قضا ہے، لیکن اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس کی قضا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، جب نماز بھول کر رہ جائے، یاد آ جائے تو اس وقت اس کی قضا ہے، اگر نماز جان بوجھ کر رہ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کر دی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو خندق کے موقع پر پیش آیا۔ امام بخاری نے کہا کہ نہیں، اگر نماز جان بوجھ کر رہ جائے تو پھر اس کی قضا ہے۔ یہاں پر ایک اصول استادی بیان کرتے ہیں، سرسری نظر سے سن لیں
کبھی کبھی اعلیٰ چیز کو ذکر کر کے ادنا خود بخود سمجھ آ جاتی ہے، اور کبھی ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے تو اعلیٰ خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ اس پر کئی ساری مثالیں ہیں، لیکن یہاں جو حدیث ہے من نسی عن صلاۃ، یہ وہ حدیث ہے جہاں ادنا کو ذکر کیا گیا ہے تو اس سے اعلیٰ خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا مقتدی کے پیچھے نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے، مقتدی کے پیچھے نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن غیر مقلدین نے اس کی مخالفت کی کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ اس طرح آپ اس فائل میں پورے ابواب کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غیر مقلدین نے امام بخاری کی احادیث تک کتنی حد تک مخالفت کی ہے، ابواب کی کتنی مخالفت کی ہے۔ یہ پوری فائل آپ کے سامنے ہے، وقت بہت مختصر ہے، آپ اس فائل کا خوب مطالعہ کریں اور ہو سکے تو کم از کم ان حوالہ جات کو رٹا لگائیں، زبانی یاد کریں۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ 3 باتیں۔ نمبر 1 امام بخاری کی ذات، نمبر 2 امام بخاری کے ابواب، اور نمبر 3 امام بخاری کی احادیث۔ غیر مقلدین امام بخاری کی ذات کے بھی مخالف ہیں، نمبر 2 امام بخاری کے ابواب کے بھی خلاف ہیں، اور نمبر 3 امام بخاری کی احادیث کے بھی خلاف ہیں۔ کم از کم ہمیں اگر یہ سبق یاد ہو جائے تو مخالف سے گفتگو کرنا، دلائل آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله